کہ ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو ٹیم کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب یہاں پہ مڈل آرڈر میں ہیلتھی کمپٹیشن نہیں, ایک کے ساتھ ایک سارے ایک جیسے مل گئے. میں پھر وہ بات کر رہا ہوں, پہلے بھی کی ہے کہ تھوڑا سمجھدار پلیئر نا اس ٹیم میں مڈل آرڈر میں باہر ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہوتا. لیکن سر یہی سیم بات ہماری ٹاپ آرڈر کے اوپر بھی تو لاگو ہوتی ہے. ٹاپ آرڈر کے ساتھ کون سا ہیلدی کمپٹیشن ہے یا ہم لوگ فارورڈ کر رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے کون آ سکتا ہے. ابھی آپ آج کے ٹائم ورلڈ کپ کھیلنے دیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون کون آ سکتا ہے اور وہ آئیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ ضرور بات کریں گے ورلڈ کپ کے بعد. آبویسلی جب اناؤنس ہو جاتا ہے, راشد بھائی کی مجھے بات بڑی اچھی لگتی ہے, کہہ رہے ہیں ابھی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اسی کے ساتھ چلو. تو ایک اور چیز سر میں آپ کے ساتھ مینشن کر دیتا ہوں. آبویسلی جب بابر اور رضوان کو ہم کھیلتا دیکھتے ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دونوں بہت اچھے بلے باز ہیں. ایک نمبر 1 پہ پہلے بابر بھی رہے, اب رضوان بھی ہے, نمبر 3 پہ بابر. لیکن جو ایک بات ان کو لے کر اب کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جتنے بھی ممبر نیشنز ہیں, اگر ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان دونوں اوپنرز کی سیکنڈ لوئسٹ ایوریج اسٹرائک ریٹس ہے. سیم سوال سیم جواب دوں پھر کل میں ہیلدی کمپٹیشن کے ساتھ اس کو لنک کر رہا ہوں. اب مجھے یہ دیکھیں, ہم دیکھنے میں تو دیکھتے ہیں کہ جب بابر اور رضوان کھیلتے ہیں ہم جیتے ہیں میچ. بیٹنگ میکسیمم یہ سب سے پہلے کہ بابر کی بیٹنگ میرے خیال میں دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسی پہ ہم بات کرتے رہیں گے. بات وہی ہے کہ بات جو انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے نا اس کے لحاظ سے نیچے ہے ہمارا. لیکن ہم میچ یہ تو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم میچز کھیل رہے ہیں, کہاں ہم یوز ٹو ہیں. ٹھیک ہے. اور بات ہوتی ہے جیسے ابھی آسٹریلیا کی بات ہو رہی ہے نا, ورلڈ چیمپئن ہے, 2 میچ اوپر نیچے ہار گئے, تو کیا ان کی ٹیم چینج کر دیں؟ نہیں. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے بات ہوتی ہے نا, انہوں نے کوئی بات کی نہیں. 2 میچ ہار گئے اوپر نیچے, ابھی ہار رہے ہیں, انگلینڈ سے ہار رہے ہیں. تو بابر کی اگر بات کر رہے ہے ایشوز ہیں, ہم یہ ڈینائی نہیں کر رہے, نہ میں کر رہا ہوں نہ کوئی کر سکتا ہے اس چیز کو. لیکن اسی میں ہم چھوٹے موٹے میچ جو جیتتے ہیں, سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں, اسی طرح سے. اسی لیے ہم رینک میں اگر دیکھیے گا 1 2 3 نمبر پہ شاید نہیں ہے, 4تھے نمبر پہ ہوں گے, 3 نمبر پہ بھی ہیں, تو وہ زیادہ عرصے تک رہ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو ہمارا جو کھیلنے کا اسٹائل ہے نا, وہ انٹرنیشنل ٹاپ ٹیم کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اور یہ دیکھیے گا دیکھیے انہوں نے جا کے اچھا وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اور جلدی کیا. لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ شروع کے جو میچز اگر کھیلے جائیں دیکھے جائیں اس میں پچ بہتر تھی. اس کے بعد جیسے پچ تھوڑی سی لو باؤنس ہوتی گئی ہمارے, یا دوسروں کے رنز کم ہوتے گئے, ایون نیوزی لینڈ کے بھی. لیکن کل والی پچ ہم نے دیکھی تو آج بھی ہوپ ہے کہ اگر ہم بیٹنگ کرتے ہیں تو ہائی اسکورنگ میچ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے. اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے سر. ہم نے اگر پچ پہ اچھی بال آ رہی ہے نا بیٹ پہ, پھر تو ٹارگیٹ آپ ہمارا یہ نہیں, آپ جو ٹارگیٹ سیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جیسے پاکستان کی 200 والی ہو گئے تو ٹھیک ہے, لیکن نا ہو گئے تو واہ ہے, ہو گئے تو بہت ٹھیک ہے. لیکن 170 پہ بھی ہم یہاں پہ جیتتے, 170 180 یہ بھی ہماری ٹیم کے لحاظ سے جو میں بتا رہا ہوں, تھوڑی سی سوئنگ بھی ہوگی, تھوڑے باؤنڈری بڑی ہے, تو اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم لوگ 160 170 ہمارا اسکور ہے. یہاں پہ لوگ گراؤنڈ کے پار اسکور بتاتے ہیں, یہ ہماری ٹیم کا پار اسکور ہے. لیکن ہم اس میں جیت بھی سکتے ہیں کیونکہ ہماری بالنگ کبھی کبھار لیتھل ہو جاتی ہے. پیسر بھی اسپیشلی اسپنر جب آؤٹ کرنے پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے سورما کو آؤٹ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو. ضروری نہیں کہ 200 کر کے جیتیں, ہم 160 170 پہ بھی میچ جیتے سر. لیکن 160 170 پہ ہم وہ میچ جیتیں کہ ہمارے زیادہ بہتر چانسز ہوتے ہیں, جس میں ہمارے بالنگ اٹیک میں پھر ہم حارث روف کی بات کریں. نام تو کسی کا بھی نہیں ہے نا, کسی کا نہیں. ابھی نسیم شاہ کو نہیں دینا, 2 میچ ہم نے لو اسکورنگ جیتے اگینسٹ انگلینڈ. بالکل جیتے. اور نسیم شاہ کی بھی سر اگر بات کریں تو 3.1 میں انہوں نے صرف 18 رنز دیے, اور سب سے بہتر ہے. نسیم کا آپ ایک دے سکتے ہیں کہ نیا ہے, ایک نئے مطلب کہ آتے ہیں 1 2 میچ کھیلتے ہیں, اس کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں. تو ابھی سیٹل نہیں ہوئے 3 بالر. بالکل ورلڈ کپ کھیلنے گئے 3 نہیں ہوئے, حسنین نہیں ہوئے, دھانی نہیں ہوئے, نسیم نہیں ہوئے. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں تھا. یہ ٹیم مینجمنٹ نے کس طرح سے کھلائے میچز کہ ابھی تک ہمیں جو دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ ہماری بالنگ, فاسٹ بالنگ جو سیٹل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. محمد وسیم اچھی بالنگ کر رہے ہیں ساتھ میں, لیکن پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ان کو کسی میں مار بھی لگ سکتی ہے جو ان کی لینتھ ہے. ساتھ میں حارث وہ پروو کر چکے ہیں. شاہین کا آنا بہت ضروری ہو گیا اس ٹیم کے اندر. شاہین آتے ہیں تو پھر باقی بالر میں بھی جان پڑ جائے گی. لیکن سر نیوزی لینڈ کے اگینسٹ نسیم, میں پیچ رپورٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں, واپس آگے یہیں سے کنٹینیو کروں گا. نیوزی لینڈ کے اگینسٹ نسیم کی
बॉलिंग नीड बहुत ही, बेशक वो विकेट नहीं ले सके लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर रही। 3.1 में जहां मैंने 18 की बात की। सबसे पहले जरा हमारे दोस्त जो है वो क्राइस्टचर्च हैगले ओवल में इंतजार कर रहे हैं हमारा, हमें बताने के लिए कि पिच आज कैसे बिहेव करेगी। वैसे कल हमने देखा था बैटिंग ट्रैक है, उसी के ऊपर बाकी सब मैचेस होंगे जैसे राशिद भाई ने बताया था। तो आइए आपको लिए चलते हैं क्राइस्टचर्च हैगले ओवल फॉर द पिच रिपोर्ट। You've got following conditions for the final pool match between Pakistan and Bangladesh on the same surface that we had yesterday. There was plenty of runs scored on the surface. Waqar Younis alongside me. Waqar, what can we expect today? I think very similar because, it was coming onto the bat quite nicely. The odd bouncer or the short delivery I thought came a little quicker than what we had on that pitch. So, we might see some short deliveries because of the boundaries also. The square boundaries are a little bit bigger than what we had in the previous games. Yeah, the bowlers have to use those big boundaries to their advantage. So I guess short balls, variations, slow balls are going to be important, aren't they? Yeah, you make sure that the batsmen, if they look to hit, they should look square of the pitch rather than hitting straight. Yeah, straight is not that small either, but yeah, variation is going to be key. If you get good runs on the board, I think, it's not going to be easy once those slower ones and the Yorkers comes into play. Important match for Pakistan in terms of their preparation for the final tomorrow as well. Yeah, I mean, they have to really pull their socks and make sure that they get their, all the methods or all the ways right and play some good cricket. Bangladesh looking for their first win. Can they cause an upset today? They can. I mean, they played quite nicely yesterday. Yes, they didn't really win the game, but we saw Saqib ul Hasan getting runs. We saw some good bowling also. So, yeah, they're dangerous side, but I feel Pakistan have got better chance. Thanks for those thoughts. Good conditions here in Christchurch. All right, thank you very much. So good conditions over there in Christchurch, New Zealand, and Waqar bhai obviously very hopeful for Pakistan once again. लेकिन राशिद भाई मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि बाउंसर्स और शॉर्ट डिलीवरीज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, स्लोअर वंस इफेक्टिव हो सकते हैं बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और बल्लेबाज की बात करें तो बाउंड्रीज चूंकि बड़ी हैं, सामने खेलने को अवॉइड करें, स्क्वायर ऑफ द लेग खेलने की ज्यादा कोशिश करें। आप बाउंड्रीज के हवाले से हमें बाउंड्री अगर बड़ी है ना, कल भी मैंने बात की थी, जैसे आपका ये दायरा है, दायरा छोटा कर देंगे तो गैप कम हो जाता है। मतलब कि आप 2 रन की मुश्किल हो जाता है क्योंकि फील्डर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतने ज्यादा गैप बनेंगे। जो मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ है, दूसरा डीप पॉइंट पे है, तो बीच में गैप देखें कितना ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको छोटा करते जाएंगे तो वो गैप शॉर्टर होता जाएगा। तो ऐसे मौके पे जहां पे आपको पिच भी साथ ना दे और ग्राउंड बाउंड्री भी बड़ी है तो आप गैप में खेलते हैं। टाइम आप करें, गैप में कोशिश करें। वो आखिरी ओवर है, 4 ओवर है जिसमें आप बड़ी हिट मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्कोर को जब लेके चल रहा है, आपको बाउंड्री अगर मारनी है, सिर्फ बाउंड्री मारनी है तो आप गैप में करें कोशिश। अब हमारी टीम की स्ट्रेटेजी है या जो हैबिट है, स्ट्रेटेजी तो नहीं होती, हैबिट है। ये तारा बंडल, ये पाँव रख के हमें मारने वाली जो आदत है ना, वो ऐसे ग्राउंड के ऊपर पकड़ी जाती है। हम लोग शारजा में बाहर नहीं फेंक सकते, तो ये तो बड़े ग्राउंड है, ये सोचने की बात है। इसमें भी डिटेल चीज है। देखें, पावर हिटिंग, पावर का तो नाम आ गया, हिटिंग किस तरह से होती है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस किस तरह से होती है। देखो होता क्या है, परफेक्शन चाहिए होती है ना आपको। फिर हम लोग की हैबिट जो होगी, मैंने देखा नहीं है, हमारी जो प्रैक्टिस होती होगी ये मैच से पहले या सीजन में, तो हम नेट करते हैं। नेट में भी आपकी हिटिंग करनी है, आपको किस रेंज में करनी है वो इम्पोर्टेंट है। आपने फुटबॉल में देखा फ्री किक, जी बिल्कुल, तो कितनी परफेक्शन होती है ना, जाती है वो जहां पे गोलकीपर नहीं पहुंच सकता तो वो अंदाजे से नहीं मारते हैं, वो रोजाना 100 मारते हैं। वो तो स्विंग ऐसे ठीक है ना, उसमें डिस्टेंस और एंगल डिफरेंट होते जाते हैं बिल्कुल। तो लेकिन उनकी परफेक्शन भी उसी तरह से होती चली जाती है, एक बॉल भी खड़े करते हैं। तो इसी तरह बैटिंग में भी है, आपके जो बाउंस हो रहा है पिच का, बॉल का 1 2 3 4 जगह है आपकी, तो चारों जगह की प्रैक्टिस होगी। जब जितने करीब होगी ना उतनी ऊपर बॉल कभी भी नहीं जाएगी। हमें जितनी करीब बॉल मिलती है हम मारते हैं, ऊपर की कोशिश करते हैं और बॉल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। थोड़ी सी खिंची हुई बॉल होगी, शायद अफरीदी मारता था बड़े लंबे छक्के, वो करीब की बॉल को नीचे मारता, दूर की बॉल को वो टाइम करता था, बहुत दूर जाती थी। यही इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आप बॉलिंग मशीन में आप जरूर करते होंगे लेकिन तरीका गलत होगा। मैं गारंटी से ब्लाइंड बोल सकता हूँ कि तरीका हिटिंग का इनका सही नहीं है। बॉटम हैंड से मारोगे तो बॉटम हैंड थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस करता है नीचे। बॉटम हैंड कामयाब है टेस्ट क्रिकेट वगैरह में, वनडे में, कि आप टाइम करते हो।
सचिन तेंदुलकर टाइमिंग करता था ना, सहवाग टाइमिंग करता था, और भी बॉटम गैप्स हैंड ढूंढते जो भी क्लासिक प्लेयर वो ऊंची शॉट्स मारते थे जरूरत पड़ने पे। लेकिन जब आप पावर हिटिंग करते, कल ग्लेन फिलिप्स ने की, या गिलक्रिस्ट करता था, या रजाक, बहुत सारे, मैं लॉन्ग हैंडल वाले प्लेयर्स के नाम लूंगा जो मारते थे, लांस क्लूजनर हो गया, ये टॉप हैंड यूज करते थे और वो उसको लेके जाते थे पूरा, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है बैट, या बैट की जो हैंडल होता है उसको आप यूटिलाइज करते हो उसको लॉन्ग हिट मारने के लिए। गोल्फ की आपने स्विंग देखी होगी ना, बॉटम से तो नहीं पकड़ते ना, टॉप से पकड़ते हैं। जोर क्या लगता है कि जितना लंबा आपका लॉन्ग हैंडल हो गया ना, तो मैक्सिमम आप, और रिकॉइल भी आता है उसमें। तो इसमें क्या है कि हमें जो पावर हिटिंग में प्लेयर से नहीं पूछना कि ये प्लेयर पावर हिटिंग करता था मैं इसको ले आऊं। ठीक है, आपको साइंटिफिक वे में जाना चाहिए। आपको यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इंग्लैंड की पावर हिटिंग की पड़ी हुई है कि उन्होंने बायोमैकेनिक तक लिया, कंसल्टेंट लिया हुआ है, वो ब्रीफ कर रहा है, वो हेड कोच को देता है, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस कराते हो। इस तरह से प्रैक्टिस पे आप बच्चों को भी खराब हो रही है, टेक्निक भी खराब हो रही है। आप अभी से शुरू कर दें कि किस तरह से गेम हमें चलानी है। एग्जैक्टली, अभी से शुरू कर दें किस तरह से गेम चलानी है। जहाँ इंग्लैंड की बात की, अभी जब इंग्लैंड की टीम कराची में पहुंची थी तो आई वाज एट द सेम होटल सर, और वो सुबह शाम उन्होंने अपने सामने स्क्रीन लगा ली थी और गोल्फ खेल रहे थे बस सुबह शाम, लेफ्टीज भी राइटीज भी। अब मैं सर जो यहाँ पे आपसे बात पूछना चाहता हूँ, वो जो मैंने ऑब्जर्व किया, आपने जैसे खिंची हुई बॉल का जिक्र किया, जब हम बहुत ज्यादा भी बॉल के नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो हम ऊपर खड़ी कर देते हैं। कैच आउट हमने कल भी देखे, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड में भी देखे, पाकिस्तान के वाले से देखे, बाउंड्री तो पार हो नहीं रही। लेकिन सबसे पहले हम टॉस में चलते हैं, टॉस के बाद 100 वापस आते हैं, जरा बांग्लादेश के ऊपर भी नजर डालते हैं। जी, by the way, Connor Delica from Hullswell Primary is our ANZ coin toss kid, and Jeff Crow, the ICC match referee. Right, Connor, you can give the coin to Mr. Wales it is, Bangladesh. Right, you've won the toss, Shakib. What are you going to do? We'll have bat first. Obviously, it's a used wicket and looks good, so hopefully we can put the run on the board. Oh, no surprise you want to bat after the way you batted on it yesterday. I mean, it's good for batting, isn't it? Enough pace and bounce on the surface for stroke play? Yes, I think ball was coming onto the bat nicely, so it was a good wicket, so hopefully it will remain same. We just have to bat well and put on a decent total, and hopefully with our bowling attack, we're playing 5 popper bowlers, so hopefully we can defend that. So the changes then today, do you know them off the top of your head? It seems like quite a few. Yes, we got 2 more changes. Mosaddek Hossain is not playing, and one of the seamer not playing. We got two more seamer coming into the team. Where's the biggest improvement to get a win here in New Zealand coming from? We need to get better in all parts, but I think we have been doing really well. Start of the innings, we just have to keep the momentum going and don't lose momentum in the middle of the innings. All right, good luck. Thank you. Bubba, so you'll be bowling first. You happy enough with that? Yeah, definitely. We are also bowling first. I think a little bit grass on it, and we are trying to utilize new ball and elite wickets and preparation. You making many changes in the team today? We have one change. Dhani is not playing. Hasnain is playing. You're through to the final. Is there going to be much experimentation about the way you play today? Not too much, but because of we have one change. Because before the World Cup, we are trying to stick our plans and believe on our teammates and believe on our 11s. So we are same pattern to play in this match. You just had one loss in the tournament so far. That was to New Zealand. What annoys you the most about that game? I think we have not utilized for 6 overs in the batting, because when you are lose early wickets, then momentum give you away. So I think we are trying to not repeat in this match and give us best in match. All right, all the best. Good luck. Right, so Bangladesh have won the toss and they're going to bat first. Right, ladies and gentlemen, welcome back. And when we talk about the toss, obviously Bangladesh made sure that they're not going to repeat the same mistake as they did yesterday against New Zealand. Today they won the toss and they want to bat first. जी राजू भाई, सबसे पहले इस पिच के ऊपर डे मैच में आपको लगता है कि पहले टारगेट सेट करना इज अ बेटर ऑप्शन? अपनी स्ट्रेंथ देखी होगी उन्होंने कि वो चाह रहे हैं कि थोड़े बहुत रन करके 150 प्लस रन करके पाकिस्तान को हम परेशान कर सकें, और क्योंकि 3 मैच इनके अच्छे गए नहीं है, चाहे वो पहले बैटिंग करते हुए हो या सेकंड बैटिंग करते हुए हैं, तो एक चांस लिया है उन्होंने कि अगर पिच पे अच्छा अगर रिस्पांस पिच ने दिया इनको तो 150 प्लस 160 तक रन कर लेते हैं, तो वो एक टोटल फाइटिंग ये समझने का हो सकता है।
لیکن پاکستان چیزنگ میں آج کل بہت اچھا چل رہی ہے اور اسپیشلی ٹاپ آرڈر ہمارا رضوان اور بابر اگر رن کرتے ہیں تو پھر چانسز پاکستان کے زیادہ ہو جاتے ہیں جیتنے کے. پاکستان کے چانسز بالکل زیادہ ہو جاتے ہیں اور بابر نے بھی یہی کہا کہ ہم یہی لک فارورڈ کر رہے تھے کہ وی وانٹ ٹو بیٹ سیکنڈ ٹو ایز ویل. سو سب سے پہلے اب میرا خیال ہے جو یہاں پہ بات کرنے کی ہے 2 چینجز صرف بنگلہ دیش آئی پلیئنگ 11 کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں 2 سیمرز لے کر آئے ہیں آج کیونکہ اس پچ کے اوپر اسپنرز بہت زیادہ امپیکٹفل نہیں رہے. جی ہر میچ میں یہ 2 سے 3 چینجز اب کرنے لگے ہیں تو اب دیکھیں کہ کون کون سے چینجز ان کی ہیں. حسن محمد دوبارہ آئے اس ٹیم میں اور تسکین بھی واپس آئے ہیں اور شفیع الدین. کچھ بالر ایسے ہیں کہ یہ ریپلیس بہت زیادہ کر رہے ہیں. مستفیض الرحمان کھیلے تھے پہلا میچ وہ نہیں کھیلے اس کے بعد سے نہیں کھیلے شاید ان کو ورلڈ کپ میں کے لیے رکھا ہوا ہے. مورلس وہی ٹیم ہے جو کہ کچھ میچز کھیلی ہے کچھ نہیں کھیلی. 3 چینجز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ہر ٹیم میں. 2 سے 3 چینجز اگر ہر میچ میں کر رہے ہیں تو یہ ان کو خود سیکیور نہیں ہے کہ ہماری ٹیم پلئنگ 11 ہے کیا. ایگزیکٹلی. اور اسی کے ساتھ میرے خیال ہے سر پاکستان کی طرف بھی بڑھتے ہیں ان کی تو پلئنگ 11 کے اوپر ہم مزید ضرور ڈسکس کریں گے. سو حسنین کامز ان اینڈ دہانی از گوئنگ ٹو اسٹیٹ. دہانی تھوڑے سے ایکسپینسو بھی رہے اور حسنین کے حوالے سے جو ہمیں پتا چلا تھا وہ یہی تھا کہ ان کو بھی گاڈ فوربڈ وائرل انفیکشن تھا بٹ اٹس گڈ ٹو سی دیٹ ہی از فٹر ناؤ. بالکل ٹرائی کرنے چاہیے اور پہلا میچ ہمارا شاید 23 کو ہے. اس سے پہلے اپنے شاہین اگر آ جاتا تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ خدا نخواستہ نہیں آتے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 بالرز کون کون سے ہوں گے. اگر 4 کھلانے ہیں پچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کون سے ہوں گے تو اچھا ہے ان کو بھی ایک چانس مل جائے گا. اچھا ہے ان کو بھی ایک چانس مل جائے گا لیکن اس پچ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک اور پیسر بھی یوٹیلائز کر سکتے تھے یا 3 پیسرز کے ساتھ جانا ہی بہتر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ میرے خیال سے باؤنڈری بڑی ہے تو اسپنر زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ بڑی ہٹ مارنی پڑے گی لیکن شاکب کو بس اس میں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. وہ ڈینجرس پلیئر ہیں ہو سکتے ہیں. دکھائیں سر آپ کو. اور شاکب کے ساتھ اگر کوئی ان کے ٹاپ آرڈر میں سے سر کھڑا ہو گیا تو لیکن راز اچھا کھیل رہے ہیں. سنٹو ہیں اور یہ کچھ پلیئر ہیں. نکلنا پڑے گا. یہ بھی ہماری طرح کھیلتے ہیں تھوڑا سا تیز ان کو کرنا پڑے گا. اگر ہم 7 رن پر اوور کھیلتے ہیں تو وہ 6 رن پر اوور کھیلتے ہیں تو یہ فرق ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک بڑا فرق ہے. ذرا شاکب نے جو اننگز کھیلی ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں ذرا اننگز کھیلی اور گیپس ڈھونڈے ہیں سر انہوں نے جو آپ نے ابھی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. میں کہوں نہ کہوں آپ دکھائیں ضرور. جی ہم بالکل دکھائیں گے. آئیں سر ذرا شاکب کی بیٹنگ دیکھنے کو نظر آئے گی اگر تو بہت مزہ آئے گا. آپ خود نوٹس کریں نکل کے بھی کھیلتے ہیں اور پاور پلے تھا یہ تو خیر. لیکن اگر ہم دیکھیں گے یہ بہت اچھی بال تھی گگلی تھی. بیک فٹ پہ چلے گئے تھے کمٹ ہو گئے تھے بیک فٹ پہ ہی اور وہاں سے لیٹ ریڈ کیا انہوں نے. اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ مشکل شاٹ تھی. یہ شاٹ کھیلنا وہاں پہ جہاں پہ مشکل ہو رہی ہے کہ آؤٹ تقریباً کر ہی دیا تھا انہوں نے. اور پھر یہ شاٹ گیپ میں کھیلی. یہ پلیسمنٹ چاہیے بس. جو جن کو اگر ہمیں پاور ریٹنگ میں ہٹ نہیں ہو رہی ہے نا یہ پلیسمنٹ چاہیے. یہ 12-13واں اوور چل رہا ہے کیونکہ گیپ میں وہ پلیس کر رہے ہیں. یہ پیچھے بال تھی لیکن باہر ہی کہاں پہ اور لے کے جا رہے ہیں سر گیپ میں. یہی ہم ہاتھ میں مار دیتے ہیں یا کوئی اور ہاتھ میں مار دیتا ہے. تو گیپ میں پلیس کرنا بہت ضروری ہے اور ان کی جو پوری بیٹنگ میں سکسیس ملی ہے کل وہ گیپ میں انہوں نے شاٹس مارے ہیں انہوں نے باقی. اور یہ جو ویژنز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں آپ بھی بہترین طریقے سے جج کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جب ہم اپنے بیٹرز کی بات کرتے ہیں جو فیلڈرز کے ہاتھ میں بال جاتی ہے شاید ہم بہت اچھے طریقے سے بالرز کو پلیس نہیں کر پائے ہیں ابھی تک اگر ٹرائی نیشن کے حوالے سے بات کریں. لیکن بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر ان کے ڈاؤن دی آرڈر یاسر بھی کافی مجھے لگتا ہے تباہی کر سکتے ہیں. اگینسٹ نیوزی لینڈ بھی انہوں نے بلہ کھولنے کی کوشش کی تھی. انفارچونیٹلی وہ آؤٹ ہو گئے. ان کے لیے بھی باؤنڈری بڑی لگ رہی ہے. تو وہ بھی جو پریکٹس کر رہے ہیں یا جس طرح کے وہ پلیئر ہیں سامنے بہت تگڑے اسٹروک کیے یا لانگ آف پہ اچھی شاٹ گئی ادھر جب مار رہے ہیں تو شاید ان کو وہی پرابلم ہے جو دوسرے پلیئرز کو ہو جاتا ہے جو کہ بہت اچھی پریکٹس نہیں کر پاتے. جی سر یہ باؤنسر کا تھوڑا اسٹرگل کرتے ہیں لگتا ہے ایسا باؤنسر لیکن ہے پاور جاندار ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو اوپن کیا بال تھوڑی سی پیچھے تھی زوردار ہٹ ماری ہے. وسیم تھوڑی سی بال آگے بھی ہوئی اور یہ اس ایریا میں بہت اسٹرانگ ہے سامنے کی طرف. وہ یہ ضرور پلان کیا ہوگا سکرن مشتاق نے کہ اگر یہ آتے ہیں تو ہم کس طرح سے ان کو بالنگ کریں گے کیونکہ
ایک اننگ میں اگر اچھی بالنگ کھیل گئے 25-30 بالیں اچھی کھیل گئے تو گیم اپنا کام کر جاتے ہیں. تو ایسے پلیئرس کو جتنی جلدی آؤٹ ہو جائے اتنا اچھا ہے. اور اوپر سے جیسے ہم نے کہا کہ اگر شکیب کے ساتھ ٹاپ آرڈر سے بنگلہ دیش میں کوئی پرفارم کرتا ہے, آج جیسے شنٹو کی بات کی راشد بھائی نے, تو مجھے لگتا ہے کہ میچ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے. اور اگر ہم کل ان کو چیز کرتے ہوئے دیکھیں تو ابھی تک ٹوٹل انہوں نے اتنا بڑا ٹوٹل نیوزی لینڈ میں نہیں بنایا تھا جو کل انہوں نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ چیز کرتے ہوئے کوشش کی. اب ذرا ہم اپنی طرف بھی آتے ہیں. اگر تو سر رضوان کی بات کرتے ہیں, رضوان اوبیسلی ایکسٹرا آرڈینری کھیل رہے ہیں. T20 کے ہم رینکنگز کی بات کرتے ہیں تو نمبر 1 کے اوپر ہیں. ہر تقریباً میچ میں پرفارم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر بابر بھی آؤٹ ہو جائیں تو رضوان ایک ایسے پلیئر ہوتے ہیں اگر اوپر کھڑے رہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں. ذرا رضوان کے حوالے سے بھی ہم پلیز ویژولز شیئر کرنا چاہتے ہیں. راشد بھائی سے کہیں گے کہ بہت زیادہ نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کچھ حد تک شاید ہم پاور پلے میں دائرہ کلیئر کر پاتے ہیں اور وہ سکور نہیں کر پاتے جس کا بابر نے بھی آج ذکر کیا. یہ دونوں نیچے کھیلنے والے پلیئر ہیں. جہاں ضرورت پڑتی ہے مارتے اوپر سے بھی مارتے ہیں. لیکن یہاں پاکستان کا اسپیشلی اگر وہاں پہ مڈل اوور میں اچھے بالنگ ہو رہی ہے, راشد خان آ گئے ہیں یا مجید بالنگ کر رہے ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کی بیٹسمین کے لیے کہ اپنی وکٹ تھرو کر دیں. ہمارے وکٹ رکھنے کا زیادہ رواج ہے کہ میں ماروں گا بعد میں. جو بات آپ کی ہے تو وہ اب T20 میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا. 2 پلیئر آپ کے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں مڈل آرڈر میں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. مڈل آرڈر میں ہمیں بالکل چینج کرنا پڑے گا. لیکن سر آج بابر اعظم سے آبویسلی میرا خیال ہے جہاں کرکٹ دیکھی جاتی ہے سبھی پیار کرتے ہیں. ہم ایز پاکستانی, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, اس لیے اور زیادہ پیار آج ہو گیا ہے. جنہوں نے بات کی ہے کہ ہم پہلے 6 اوورز میں بہت اچھا رن نہیں کر پاتے, اسکور نہیں کر پاتے, اور ہم کوشش کریں گے کہ لاسٹ میچ میں ہم نہیں کر اور پاتے. اپنے اوپر انہوں نے یہ بات لی. انہوں نے باقی پچھلے میچز کا نہیں کر, پچھلے میچ میں ہارنے کی وجہ کیا نہیں کر پاور پلے واقعی میں ہم کو یوٹیلائز نہیں کر پائے اور کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ یہ دونوں ہی پاور پلے میں آؤٹ ہو گئے نا. جی دونوں جب آؤٹ ہو گئے تو پھر باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کو پاور پلے یوز اچھا کرنا پڑے گا. یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ اوپر کھیلیں, آپ نیچے بھی کھیل سکتے ہیں. نیچے کا آپ گیپ میں کھیلیں, رن بن جاتے ہیں. 40-50 رن تو بن سکتے ہیں, بناتے بھی ہیں. اکثر آپ دیکھیں ان کا 42, 45, 50 یہ رن تو کرتے ہیں. تھوڑا سا اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پوری دنیا کا آپ نکالیں گے نا ٹاپ آرڈر کا تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا یار یہ ہے ایوریج اسکور, یہ ہے 50-55 اگر ہے تو اس کو میٹ کرنا ان کی دونوں کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. بالکل کوئی مشکل کام نہیں. جہاں 44 ہے میرا خیال ہے 2 باؤنڈری سر اگر ہم اور لے سکے تو میرا خیال ہے جہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں. ہوتا ہے کہ جو ڈاٹ بال آپ کھیلتے ہیں نا اس میں سنگل کو کنورٹ کر دیں آپ, تو 4 رن بھی بناتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے. یہ دیکھیں یہ بیٹسمین کی تو مائنڈ میں ڈالی جاتی ہے, لیکن امپروومنٹ جب جاتے ہیں نا ظاہر سی بات ہے آپ ڈسکس کرتے ہیں کسی سے. بالکل اپنے ہیڈ کوچ سے کریں گے, اپنے جو پریکٹس جو کراتا ہے اس سے کریں گے کیا چیزیں, اور ویژولائز کرتے ہو, ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کہ یہاں پہ میچ میں عموماً ہم لوگ اب جاتے نہیں ہیں بیٹھ کے نا دیکھنے, جیسے بول رہے ہیں ڈرائنگ بورڈ پہ چلے جاؤ تو آپ دیکھو ساری بالز پاور پلے کی 36 بالز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو کہ کہاں پہ یہ بال میں مار سکتا تھا یا روک کے 1 رن بنا سکتا تھا, تو آپ کو نظر آ جائے گا یار 6-8 بال تھی, یہاں میں سنگل لے سکتے تھے. بالکل ہم نے نہیں لیے, یا میں ڈیڈ بیٹ سے کھیل گیا, فیلڈر اوپر تھا, اس کو میں یہاں لے جاتا تھا, یہاں فیلڈر پہ گیپ زیادہ تھا. تو یہ انہانسمنٹ کرنی شروع کریں تو آپ کے 6-8 رن بننا شروع ہو جائیں گے. وہ 6-8 رن T20 میں فرق تو پڑتا ہے 6-8 رن سے. سر پاور پلے کے پورے اوور کا اسٹرائک ریٹ ہے نا. بالکل ایسی, اور لیکن پاور پلے کے اندر سر جہاں پہ فیلڈر سب دائرے کے اندر ہوتے ہیں میکسیمم, جہاں پہ باہر فیلڈر نہیں ہے ہمیں وہاں پہ دائرہ کلیئر کرنا چاہیے نا. کرنے والی بات یہ دیکھو کہنا اچھا ہے, آسان ہے. ابھی کل میں بٹلر کی بیٹنگ دیکھ رہا تھا, انہوں نے دائرہ کلیئر, پہلے لیگ بفور کی اپیل ہوئی, اب پریشر پڑا نا, انہوں نے پھر مارا, وہ کہیں اوپر کھڑی ہوگی. تو کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا, تو پھر آپ کے سرٹن بالز ہوتی ہیں جو ایریا آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا ویٹ کرنا چاہیے. جب تک بال آپ کو نہیں مل رہی تو پھر آپ اسٹرائک کو روٹیٹ کریں. ایگزیکٹلی. اور سر چونکہ وقت تھوڑا ہمارے پاس کم ہے, ہم اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے تھے, انشاءاللہ اس کو پوسٹ میچ میں لے کے جائیں گے. ذرا ٹاپ 5 اسکوررز اور ٹاپ 5 وکٹ ٹیکرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی راشد بھائی نظر ڈالیے گا پلیز آن یور ٹیلی ویژن. جی کانوے ہر میچ میں رنز کیے انہوں نے, اور کافی اچھے پلیئر لگ رہے ہیں, ان کا ایوریج 100 سے اوپر جا چکا ہے. فن ایلن دونوں نیوزی لینڈر اوپنر ہیں, اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. 141 کا اسٹرائک ریٹ ہے ان کا. بابر اعظم 3rd پہ ہیں, اور آج اگر یہ رنز کرتے ہیں
2 रन कर दें तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, ये तो 22 रन है। ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, 50 की एवरेज है। फिर रिजवान है, एक मिडिल ऑर्डर है ग्लेन फिलिप्स, बाकी दोनों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ओपनर्स हैं। सर ग्लेन फिलिप्स एक इनिंग्स खेल के जो है वो टॉप 5 स्कोरर्स के अंदर उन्होंने जगह बनाई। मेरे ख्याल एक इनिंग्स के अंदर उन्होंने अच्छा रन मारा। कोई आज हमारी तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से कोई 70-80 का तो वो भी कर सकता है अगर वो करना चाहे तो टॉप 5 विकेट एक इसकी तरफ बढ़ते ही। जी सर। टिम साउथी स्विंग बॉलर हैं, ब्रेसवेल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, उन्हें 6 विकेट्स हैं। जूनियर हारिस जो बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब को इसमें होना चाहिए था, विकेट्स उनकी शायद ज्यादा नहीं है। शादाब ऐसे बॉलर हैं जो कि इसमें ऊपर आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे। मोहम्मद जूनियर, हारिस और मोहम्मद नवाज। मेरा ख्याल है ये देख के भी हमें काफी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हमारे कम से कम 3 बॉलर्स जो है वो टॉप विकेट टेकर्स में तो है ट्राई नेशन के। मुझे ये कि ना बांग्लादेश परफॉर्म नहीं करना, वरना मुश्किल हो जाती। आपने मुझे लग रहा है आज करवा देना है, इबादत साहब से करा देना आपने परफॉर्म। लेके खैर वो 2 सीमर्स अंदर लेके आए। मैं अब जो बात करना चाहता हूँ प्लेइंग 11, क्योंकि हमने जिक्र किया पाकिस्तान की, हसैन को लेके आए तो रिजवान सर अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम है। सर रिजवान की विकेट कीपिंग के हवाले से हमने उस दिन जिक्र किया था, तो मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको। राशिद भाई से पूछना चाहता हूँ क्या रेस्ट की जरूरत है या थोड़ा सा वो बाकी इंजरी का शिकार है या कोई और प्रॉब्लम चल रहा है उनके तो साथ? बैक स्ट्रिप लग रही है इसमें ना, थोड़ी सी बैक है, ये देखें ना इसमें थोड़ा सा ये। अच्छा सर, और एज ए विकेट कीपर आप बताइए, ये दूर थी या ट्राई नहीं की उन्होंने, अटेम्प्ट ही नहीं की या रीड ही नहीं की? कभी कभार आप ब्लाइंड हो जाते, नजर नहीं आती ना। देखिए ये कभी कभार मूवमेंट आपकी होती है। नहीं ये तो बल्ले से लगी थी। ये हारिस है, ये हारिस है। जी ये क्या लिखा हुआ है? वही देखिए क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो आए तो खैर anyway, वो जो बॉल थी ना, जब आपकी बैक स्ट्रिप होती है ना तो फिर कभी कभार टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है। आप बॉल आई और फिर उसके बाद निकल गई, तो ये देख के हमें अंदाजा हो सकता है शायद इनके थोड़ा बहुत निकल गो, या फिर ये थोड़ी देर के लिए बाहर भी गए थे, फिर हारिस आए थे जी, फिर खुद तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है हमें ना। वो अब वहाँ पे जो लोग होंगे, मेडिकल पैनल है या जो लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। लेकिन एक कंसर्न मुझे तो है कि उनके फिटनेस के लिहाज से विकेट कीपिंग, क्योंकि बैटिंग आप कर रहे होते हैं, डिफरेंट मसल्स आपके यूज हो रहे होते हैं, लेकिन विकेट कीपिंग में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ। जब नया नया आया था 93 में, वेस्ट इंडीज की हार्ड सरफेस थी, स्पाइक्स आपने अगर फुल स्पाइक्स पहने हुए नेल वाले, तो उसमें क्या होता है, बैक इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर द मैच विल सी यू, होपिंग दैट पाकिस्तान इज एक्चुअली गोइंग टू perform well and out to Bangladesh. Till the next time, look after yourselves. We're going to take you to Christchurch, Hagley Oval, New Zealand, where it's going to be the 6th match in between Bangladesh versus Pakistan. It's a dead rubber, but Pakistan has already made it to the finals. But it's still time for us to perform better, or for Bangladesh, it's time to perform better as well, so that with that momentum, they can go into the World Cup. But we're hoping for Pakistan to win. May the best team win. Till the next time, look after yourselves. Allah Hafiz. And let's go. Game on. Game on. So, final words from the captain.